ترو تازہ کھجوروں کے پھل، خوبصورت تازہ کھجوریں گر کے سامنے پھیل گئیں حضرت مریم کے. تو پھر جبریل نے کہا مریم تو نے دیکھا تیرے رب نے کھجور کے تنے میں سے ایک شاخ نہیں، ایک پتا نہیں، اور تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں. وہی اللہ نے تجھے بن باپ کے بن خامند کے بیٹا دے دیا. اب جا، اب بچے کو نہلا دھو، آپ بھی صاف ستھری ہو، اور کلی وشربی وقرری عینا، اور اس کو لے کے جا، اور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے یہ بچہ کون ہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو نے کیا کہنا ہے؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے تم میرے بچے سے بات کرو. فأتت به قومها تحمله، اب حضرت مریم بچے کو گود میں لیا ہوا اور شہر میں آئیں. سارے شہر میں ہنگامہ اور شور مچ گیا. یا مریم لقد جیت شیئا فریا، مریم کیا منہ کالا کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، یعنی ایک ہی جملے میں دو طرح کے وار کے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، کہ اے ہارون کی بہن، بہت نیک آدمی ہارون کا تو نے بھائی کو بدنام کیا. ما کان ابوک امرأ سوء، تو نے باپ کو بدنام کیا. وما کانت امک بغیہ، تو نے ماں کو بدنام کیا. نہ تیری ماں ایسی، نہ باپ ایسا، نہ بھائی ایسا، یہ تو نے کیا کیا ہے. فاشارت الیہ، ہونٹوں پر انگلی اور پھر یوں. تو جواب میں قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تجھے بہانہ بھی نہ بنانا آیا. ترجمہ تو یہ ہے کہ بچے سے بات کیسے کریں، لیکن مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے مریم تجھے بہانہ بھی بنانا نہ آیا. تو یہ کہتی میری شادی ہو گئی، خفیہ شادی ہو گئی، تو ہم مان لیتے. ارے پاگل، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کوئی راستہ صحیح تو اختیار کیا ہوتا کہ ارے بچے سے بات کرو. کبھی بچہ بھی بولا، کبھی پنگھوڑے کا بچہ بھی بولا. ابھی یہ شور و شغب تھا اور یہ شور شرابہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی اور سارے شہر میں گونج اٹھی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ اتنی لمبی تقریر. لوگوں، میں اللہ کا بندہ، مجھے اللہ نے کتاب دی، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ماں باپ اپنی ماں کی خدمت کا حکم دیا، اور میرے رب نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، ظالم نہیں بنایا، اور میں سلامتی والا ہوں پیدائش کے دن، موت کے دن اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر. یہ سارا قصہ اللہ کس سے کیوں سناتا ہے؟ اللہ ذہن دے رہا ہے عارف والے کے مسلمانوں کو کہ سب کچھ کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جناب تساں سب کچھ کر سکتے ہو. یہ ظلم کے جملے ان کانوں نے ہزاروں دفعہ سنے ہیں. جناب تسی کی نہیں کر سکتے ہو، تساں تو جناب سب کچھ کر سکتے ہو. ایک پیشاب پخانے والے کو خدا بنا دیا. سب کچھ کر سکتے ہو، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ ہر مرد عورت کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، اور وہ اللہ کو چونکہ جو ضرورتیں پوری کرتا ہے اس سے اپنے آپ محبت ہوتی ہے، جو مصیبت پہ کام آتا ہے اس سے اپنے آپ تعلق بنتا ہے، جو دکھ درد کو دور کرتا ہے اپنے آپ اس سے عشق ہوتا ہے، جو فریاد سن کر لبیک کہتا ہے اپنے آپ اس سے تعلق بنتا ہے. تو اللہ ان سارے واقعات سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اور اس کائنات کا قابض اللہ ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. تمہیں عزت چاہیے تو دینے والا اللہ ہے، وہ معز ہے. تم ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ ہے، مذل ہے. تم رزق لینا چاہتے ہو تو وہ رزاق ہے. تم در کھلوانا چاہتے ہو تو وہ فتاح ہے. تم علم لینا چاہتے ہو تو وہ علیم ہے.
تم رحم چاہتے ہو تو وہ رحمان ہے، تم کرم چاہتے ہو تو وہ کریم ہے، تم مہربانیاں چاہتے ہو تو وہ رحیم ہے، تم اس کے شہنشاہی، تم اس کے ملک میں، اس کی شہنشاہی میں باطل کو مٹانا چاہتے ہو تو الملک ہے، وہ اصل بادشاہ ہے، اس سے کہو وہ مٹائے گا۔ تم اپنے شہر میں پاکیزگی چاہتے ہو تو وہ قدوس ہے، تم سلامتی چاہتے ہو تو وہ سلام ہے، تم امن چاہتے ہو تو وہ مومن ہے، تم نگہبانی چاہتے ہو تو وہ مہیمن ہے، تم کفر کا ٹوٹنا چاہتے ہو تو وہ جبار ہے، تم فرعونوں کی گردنیں ٹوٹتی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ متکبر ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، وہ تواب ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، واجد ہے، ماجد ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، پھر الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، پھر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، پھر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ، دکھوں سے نکلنا ہو، اندر کی دنیا آباد کرنی ہو، من کی دنیا میں باغ و بہار دیکھنا چاہتے ہو، اپنے ملک میں امن دیکھنا چاہتے ہو، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو اپنی طلب بناؤ، اپنے اللہ کو اپنی طلب بناؤ، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اللہ کے لیے مٹنا سیکھو۔ اللہ ہی تو سب کچھ ہے، اس پہ مٹ جانا بھی کامیابی، اس کو پا لینا کامیابی، اس پہ مٹ جانا کامیابی، اس کو پا کر ملک ملے کامیاب، ملک چلا جائے کامیاب۔ فرعون کی باندی عورت کمزور، نوکر ہو تو اور کمزور، باندی ہو تو اور کمزور، تین کمزوریاں ہو گئیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر متاثر ہو کر ایمان لے آئی، کلمہ پڑھ لیا، فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے اس باندی کو گرفتار کروایا، کڑا میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، اس کی دو بچیاں، ایک چلنے والی ایک دودھ پیتی، ان دونوں کو بھی پکڑوا لیا۔ ایک طرف بھڑکتی آگ ہے، ایک طرف زندگی اور ملک و مال ہے۔ فرعون نے کہا دو باتوں میں ایک کو چن لے، مجھے رب مان، بیٹیاں بھی مبارک، زندگی مبارک۔ موسیٰ کے رب کو رب مانے گی، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا۔ اب وہ کہتی ہے کہ یہ میری دو ہیں، اگر اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی۔ یہ اللہ کو پانے والی خاتون ہے، اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا ہے، اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا ہے۔ آج کی عورت خامن سے خود کہتی رشوت لے کے آ، بچیاں نو وڈے سکول وچ پاونا ہے، بچیاں نو وڈیاں فیساں والے سکول وچ پاونا ہے، رشوت لے کے آ، جھوٹ کا مال لے کے آ، ظلم و ستم کا لے کے آ، میرے بچوں کے منہ میں نوالا ڈال۔ آج کا مرد کہتا ہے مجھے بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے، بڑے گھر میں رکھنا ہے، اور یہ باندی کہتی ہے کہ میری دو ہیں، اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو انہوں نے ماں کے سامنے بچی کو گھسیٹا، یہ بچی سمجھدار ہے، یہ ماں کو پکارتی اماں اماں مجھے بچاؤ، اور یہ ماں بچا سکتی ہے کہ منہ سے کہے ہاں فرعون میں نے تجھے رب مانا، اور گھر میں جا کر کہے یا اللہ مجھے معافی دے دے، میں نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کفر کہا تھا تو میرا اللہ معاف کر دیتا، میرے اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے۔ اور وہ اس سے آگے جا چکی ہے، وہ اس سے آگے جا چکی ہے۔ ایک مقام ایمان پہ ایسا آتا ہے جب مٹ جانا بچ جانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، جب لگا دینا بچا لینے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جب قربان ہونا اپنی جان چرانے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جب لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا ایک مقام ہے جس پر عورت پہنچے گی تو کامیاب، مرد پہنچے گا تو کامیاب۔ عاشق ہوں میں، عشق کما میں،
دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دکھ